الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفاق کا بیان چل رہا ہے کہ نفاق جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، اور ایک کو اعتقادی کہتے ہیں اور ایک کو عملی کہتے ہیں۔ اعتقادی کافر ہوتا ہے، عملی نفاق والا بندہ جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق کفار میں یعنی وہ بندہ دل سے مسلمان ہوا ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ منافقین مدینہ تھے۔ اور عملی نفاق کہا گیا ہے دو رنگی کو، اور ظاہر و باطن کے اندر فرق کو، یا بعض منافقانہ خصلتوں کو، کہ یہ خصلت جو ہے یہ منافقانہ ہے۔ اس پر حدیث سلسلہ گزشتہ 2-3 جمعوں سے چل رہا ہے، اور یہ آج کی جو حدیث ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو قیل له انا ندخل على سلطاننا فنقول له بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عنده قال كنا نعد هذا نفاقا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے دیر تک زندہ رہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس ایک صاحب، ان سے کہا گیا، کسی نے آ کر ان سے کہا کہ ہم بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے ہم ان کے سامنے جو بات کرتے ہیں، تو جب ہم اور قسم کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم اور قسم کی بات چاہیے۔ ہر درجے کے کیا کہنا چاہیے بڑے کے ساتھ عام طور پر یہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنے باس کے پاس جاتا ہے، کوئی اور بات کرتا ہے، اپنی ٹیم کے پاس آتا ہے تو کوئی اور بات کرتا ہے بعضوں کا، تو ایک بندہ اپنے سپر والے کے پاس جاتا ہے، کوئی اور بات کرتا ہے، ایک کاروباری جو ہے اپنے سپلائر سے کوئی اور بات کر رہا ہے، اپنے کلائنٹ سے کوئی اور بات کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو فرق ہے، ایک ہی معاملے کو دو مختلف حیثیتوں کے سامنے مختلف انداز کے اندر انٹرپریٹ کرنا، اس کی کوئی الگ تعبیر اختیار کرنا، یا بعض اوقات بات کا بالکل مختلف ہو جانا۔ تو یہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، بیچنے والے سے کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، خریدنے والے سے کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی فن کے اندر دیکھیں تو یہ چیزیں دونوں طرف چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ کسی نے کہا، پوچھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ ہمارے ہاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو نفاق سمجھتے ہیں۔ کنا نعد هذا نفاقا، کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں اس کو نفاق سمجھا کرتے تھے۔ علماء نے اس میں ایک فرق لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہاں ذکر سلطان کا ہے، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ الا یہ کہ بعض اوقات سلاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں کہ جو جھوٹ تو نہیں ہوتا، کیونکہ صریح جھوٹ تو منع ہے، لیکن اس میں کچھ توریہ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ اور مثلا کسی نے کہا کہ کسی حکمران سے کہا کہ ایسا دور تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ سمجھو گا اچھا کہہ رہا ہے، یہ برا کہہ رہا ہے اپنے دل کے اندر، تو یہ توریہ کہلاتا ہے کہ ایک بندے کو یہ تاثر دینا کہ وہ جس سے وہ مثبت مطلب لے رہا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کے اوپر بڑی بحث کی۔ ظاہر امام غزالی کے زمانہ پھر کافی آگے جا چکا تھا، اور ظالم سلاطین کے ادوار پر ادوار گزر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اس حد تک تو بات ہے، اور اس پر ایک عجیب روایت لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے آخری دور کے اندر بھی ان کو کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض ایسے لوگوں کے ساتھ بظاہر ہنس کر بات کر رہے ہوتے ہیں، کہا ہمیں بعض ایسے، وہ الفاظ بڑے عجیب ہیں اس اثر کے، کہ ہم بعض لوگوں کے ساتھ دانت نکال کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بعض لوگوں کے سامنے دانت نکالنے پڑتے ہیں، اور ہمارا دل ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
کہ ہمیں ظاہراً ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن ہماری قلبی کیفیت ان کے بارے میں مثبت نہیں ہوتی، تو اس کو تو ظاہر بات ہے کہ نفاق نہیں کہا جا سکتا، اس کو مروت بھی کہہ سکتے ہیں بعض صورتوں میں، اگر مجبوری نہیں ہے تو مروت بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو عربی میں اصل لفظ تو مروعہ ہے، لیکن مروت کہیں، لیکن ہم اردو میں اس کو مروت کہتے ہیں۔ تو اور بعض اوقات وہ مجبوری ہو سکتی ہے جب وہ سلاطین کا جبر ہو، تو یہ دو صورتیں جبر سے خارج، یہ نفاق سے خارج ہے۔ وہ صورت نفاق میں داخل ہے جس میں انسان کا کوئی مطلب پوشیدہ ہو، مطلب کے لیے جو لوگ کریں گے، کوئی دنیاوی منفعت جس کے اندر پوشیدہ ہو، تو پھر اس پر نفاق کا اندیشہ ہے۔ اچھا جی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف على هذه الامة كل منافق يتكلم بالحکمہ ويعمل بالجور۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی روایات ہیں عمر خطاب سے، بہت محتاط تھے روایت کرنے میں، اور ان سے بھی زیادہ کم روایات ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر علی هذه الامہ، جس چیز کا خوف ہے، خطرہ ہے، تو وہ کل منافق یتکلم بالحکمہ، اس منافق کا ہے خاص طور پر جس کی باتیں اچھی ہوں، بظاہر پر حکمت باتیں کرتا، اس کی باتیں بڑی انٹلیکچوئل قسم کی گفتگو کرتا، اور اس کی گفتگو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ یعمل بالجور، اور کام اس کے سارے ظلم کے ہیں، کارنامے اس کے سارے ظلم کے ہیں، باتیں کام اس کے سارے ظلم کے ہیں، باتیں اس کی حکمت کی ہیں، باتیں اس کی جو ہے متاثر کن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا۔ یہ آج کل کے ہمارے تقریباً اسلامی دنیا کے سارے حکمران، ان پر یہ چیز فٹ آتی ہے۔ آپ ان کی باتیں سنیں تو اس سے خیر خواہی ٹپکے گی، اس سے بڑا درد دل ٹپکے گا، اس سے بظاہر ایسے لگے گا کہ جیسے کیا عرب اور کیا عجم، اور آپ کارنامے دیکھیں تو ظلم پر مشتمل ہوں گے۔ اب عرب دنیا کے حکمرانوں کو دیکھیں، ان کی باتیں سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اپنی قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جا کر ان کے جیل خانے دیکھیں تو ہزاروں علماء سے بھرے ہوئے، اور ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کا اتا پتہ ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا نام و نشان گم ہو گیا، 10-15 ہزار ان علماء کا جن کی صرف اور صرف جن کا قصور اور جرم یہ تھا کہ ممبر کے اوپر انہوں نے بیٹھ کر قرآن و سنت بیان کیا، اپنی بات تو نہیں کی، قرآن و سنت انہوں نے بیان کیا اس جرم کے اندر، کم سے کم 15,000 20,000، اور آپ یہ کارنامے کس کے؟ ظلم کے، اور باتیں حکمت کی، بیانات لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، کتنی زبردست بات کی فلاں نے، کتنی زبردست بات کی فلاں نے، کتنی زبردست بات کی۔ اور ان باتوں اور کارناموں کے درمیان فرق آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر ایسے لوگوں کا انی اخاف علی هذه الامہ کل منافق یتکلم بالحکمہ ویعمل بالجور، عمل اس کے ظلم کے، باتیں اس کی حکمت کی۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں اتنی جلدی زمانہ بدل جاتا ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان المنافقین اليوم شر منہم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حضور کے زمانے کے بعد کے جو منافق ہیں اس دور کے، ہم اپنے زمانے کا فرما رہے ہیں، اور یہ حذیفہ ابن یمان وہی ہیں جن کو حضور نے منافقوں کے نام بتائے تھے۔ تو کہا کہ ہمارے زمانے کے منافق حضور کے زمانے کے منافقوں سے کہیں زیادہ شریر ہیں اور کہیں زیادہ فتنہ پرور ہے، بلکہ جو آگے بات کر رہے ہیں کہ اب کہیں زیادہ بے حیا ہے۔ کیوں؟ کانوا یومئذ یسرون والیوم یجہرون، کہا کہ اس زمانے کے منافق اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اب منافق اپنے نفاق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی منافقانہ باتیں برسر عام کر۔ تشریف ادھر ہی بیٹھ جا کر، آگے میں منع کرتا ہوں بہت زیادہ اس بات سے، سخت ممانعت آئی ہے حدیث میں جمعے کے دن دیر سے آ کر آگے آنے سے۔ آپ سب لوگ یہ میری بات بار بار سنا کریں، پھر بھی میں ہر جمعے دیکھتا ہوں کہ شاید نئے نئے لوگ آتے رہتے ہوں گے، پرانے سمجھ جاتے ہیں، نئے نہیں سمجھتے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ میں ابھی چونکہ انہوں نے کر لیا میں سناتا نہیں ہوں آپ کو، پھر کسی اور وقت سناؤں گا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ دو بندوں کے درمیان سے گزر کر آگے آنا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو یوں کر کے درمیان میں بیٹھنا،
سخت وعید ہے اس کے بعد. جہاں جگہ ملے جمعے کے دن بیٹھ جائے. بعض بزرگ حضرات بھی اپنی کرسیاں لے کے دیر سے آتے. جس کو اندر آنے کا شوق ہو, آگے بیٹھنے کا شوق ہو, وہ پھر پہلے آئے نا, 10-15 منٹ پہلے سے آ کر بیٹھے. آنا بھی دیر سے اور آگے بھی آنا, یہ دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہوتی. ان میں سے ایک چیز ہو سکتی, یا تو بندے دیر سے آئیں تو باہر بیٹھے, جلدی آئیں تو پھر آگے اندر بیٹھے. سارے لوگوں اس پر سخت منع ہے اس چیز سے. تو ایسے نہ بیان سننے کا کوئی اس کا ثواب ہے, نہ کوئی جمعے کا ثواب ہے جب بندہ یہ کام اس کے ساتھ کرے تو. اور یہ بات میں آپ لوگوں کو 50-60 دفعہ بتا چکا ہوں, پھر ہر دوسرے تیسرے جمعے مجھے دہرانی پڑتی ہے. آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ منع کر دیا کریں, لوگ وہ دوسرے ادھر ہی بیٹھ جاؤ, جو لوگ بہت پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا جی, تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس دور کے جو منافق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں سے زیادہ بے حیا ہیں, اس لیے کہ کانوا یومئذ یسرون والیوم یجہرون. کہا کہ وہ اس زمانے میں اپنا نفاق چھپاتے تھے, اور اس زمانے میں یہ اپنا یعنی اسلام, یعنی کہ نفاق کا مطلب اپنے آپ کو منافق کہتے ہیں, بلکہ یہ خلاف اسلام باتیں برسر ممبر اور برسر عام اور لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. یہ جس طرح آج کل کے لبرلز ہیں, سیکولرز ہیں, ان پر اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث بہت بالکل ان کے لیے گویا کہ کہی گئی ہے کہ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے خلاف اسلام باتیں کرنا اور کھل کر کرنا, یہ نہیں کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, بالکل اسلام کے خلاف گفتگو کرنا, اور یہ بھی ساتھ اس بات پر بھی اصرار کرنا کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم اسلامی نام یا کلمہ پڑھتے ہیں. اس میں یہ اس دور کا شاید سب سے بڑا ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسلامی نام نہیں چھوڑے, اور لوگوں نے اپنی اسلام کی طرف نسبت تو نہیں چھوڑی, لیکن پورے کفر کے موقف کے ساتھ کھڑے. کفر کے موقف ہر دنیا میں جہاں میں آپ کو قیادت تو کیا ہزاروں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں کہ جو کافروں کے ظلم کے اندر ان کے, مثلا امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا, لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کی حمایت امریکہ کے ساتھ. امریکہ نے عراق پر حملہ کیا, لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کی حمایت امریکہ کے ساتھ ہے اس مسئلے کے اندر, اور وہ کہتے بھی ہیں اس بات, اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, ہندوستان کے اندر کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہندوستان میں ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو اس معاملے میں بھارتی فوج کے ساتھ نیشنلسٹ کہلاتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں, ہم مسلمان ہیں لیکن ہم قوم پرست ہیں, تو ہم انڈیا کے ساتھ ہیں, مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کشمیری غلط کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس موقف کے لوگ آپ کو روز اخباروں میں آپ کو مولوی بھی ملیں گے آپ کو ایسے. تو یہ وہ لوگ تو یہ جو مسلمان ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ کھڑا ہونا اور کفر کی حمایت کرنا اور کفر کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھنا, یہ تو کوئی ایسی ڈھکا چھپا بھی بات نہیں جس کو ہم کہیں کہ اس دور میں خاص طور پر آئی ہے, یہ چھپی ہوئی ہے, بہت واضح اور بہت موجود ہے. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو نفاق کے اعتقادی کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نفاق تھا, اس لیے کہ لوگ اسلام لائے ہی نہیں, اور انہوں نے شروع سے ہی ایک منافقانہ پوزیشن لے لی. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال انما كان النفاق على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الایمان. کہا کہ اب اگر کوئی منافق ہوتا ہے, آج کے دور کے اندر کوئی بندہ منافق ہو جاتا ہے, تو نفاق کوئی تیسری کیٹیگری نہیں ہے, بلکہ کہ ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے. اب کیونکہ جو بندہ اسلام کے بعد نفاق اختیار کرے گا وہ منافق نہیں ہوگا, فرمایا کہ هو الکفر بعد الایمان, بلکہ وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے, کیونکہ اسلام کے بعد وہ نفاق کی طرف گیا. تو بس اتنا اس میں اور دوسرے کافر میں فرق اتنا ہے کہ دوسرا کافر علی الاعلان کافر ہے, یہ اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتا ہے, کفر اختیار کر لیا ہے لیکن اپنی نسبت کفر کی طرف نہیں کرتا, اسلام کی طرف کرتا ہے. تو یہ فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد جو بات آئی کہ نفاق کے شعبے, حدیث میں بعض آتی ہیں ایسی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ فلانی چیز نفاق کا شعبہ ہے. شعبے کا مطلب کیا ہے اس میں؟ نفاق کے شعبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ منافق تو نہیں ہے
لیکن نفاق کا اثر ہے اس کے اوپر، نفاق کا ایک جز ہے اس کے پاس، نفاق کی طرف یہ مائل ہے یہ بندہ۔ اس میں جو روایت بہت مشہور مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے سچی بات یہ ہے کہ اپنے اوپر ان ساری حدیثوں کو نا اپنے اوپر انسان کو منطبق کرنا چاہیے، تب اس کو صحیح بات پتہ چلتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم يخزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور اس نے کبھی اللہ کے رستے میں جہاد نہیں کیا، اور نہ اس کے دل کے اندر کبھی جہاد کا جذبہ یا شوق پیدا ہوا، تو وہ نفاق کے شعبے پر مرا۔ اس کے دل میں کبھی یہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی، کبھی اس کے دل میں یہ ارمان بھی نہیں ہوا، یہ اس کو کبھی حسرت بھی نہیں ہوئی کہ مجھے اللہ کے رستے کے اندر لڑنے کی کبھی توفیق ہی نہیں ملی۔ کیونکہ یہ موقع تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کو اپنی زندگی کے اندر آئے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں پڑھنے والے کو لازماً پتہ ہے کہ یہ ایک اسلامی زندگی کا اہم ترین شعبہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو فرمایا وَلَمْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، اور اس نے جہاد نہیں کیا، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، اور اس پر کبھی اس کے دل نے کوئی اس کے دل میں کبھی یہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی، ارادہ ہی نہیں تھا اس کا کبھی بھی، تو کہا کہ مات علی شعبۃ من النفاق۔ عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شعبے جو ہیں وہ ایمان کے ہیں، دو شعبے۔ ایک فرمایا کہ الحیاء والعی شعبتان من الایمان، کہا کہ ایک آدمی میں حیا یعنی شرم جس کو کہتے ہیں، بے حیائی کاموں سے جو دور حیا ہو، اور کم بولنا، کم سخنی، ایک بلا وجہ اور فضول گفتگو نہ کرنا، صرف کام کی باتیں کرنا، یہ دو شعبے، یہ دو خصلتیں، یہ دو عادتیں جس میں ہوں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کہ ایمان والا بندہ جو ہے وہ ایسے فضول بکواس نہیں کرتا سارا دن، کیونکہ سارا دن یہ باتیں آپ سوچیں، یہ آپ کی پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اسی پر کھڑی ہوئی، اور ایک پوری انڈسٹری وجود میں آئی ہے۔ آپ سوچیں کس طرح لوگ ہیں جو کتنی سخت وعید آئی ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے پر سیدھی جہنم کی وعید ہے، اور یہ جو لوگ اس کام سے وابستہ ہیں وہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے واقعات، جھوٹی چیزیں، اچھا پھر لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کو منہ پر بھی بے عزت کرنا اور پیٹھ پیچھے بھی لوگوں کی غیبتیں کرنا، اس کا نام نے رکھا ہے کہ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اور اس کے لوگ ہیں اور ان کی بڑی ریٹنگ ہے اور ان کے پروگرام چلتے ہیں اور سارا گھر بیٹھ کے دیکھتا ہے اور سارے لوگ اس پہ ہنستے ہیں۔ تو کہا کہ کم بولنے والا، بقدر ضرورت گفتگو کرنے والا، صرف خیر کی بات کرنے والا، اور حیا جس کے اندر ہو، یہ دو شعبے ایمان کے ہیں۔ والبذاء والبیان شعبۃ من النفاق، اور کہا کہ فضول گفتگو کر، بد زبان، بذاء کا مطلب ہے فضول گفتگو، بد زبان آدمی، ہر ایک سے لڑنے والا، جھگڑنے والا، گالیاں دینے والا، برا بھلا کہنے والا، تانے دینے والا، اور دل آزار گفتگو کرنے والا، اور ضرورت سے زیادہ گفتگو، البیان میں ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنے والا، بہت ہی زیادہ باتونی چرب زبان، کہا کہ یہ شعبے نفاق کے۔ شعبے نفاق کا مطلب کیا ہے؟ خصلت نفاق کی۔ ایسے بندے کے اوپر نفاق کا امکان بڑھ جاتا ہے، ایک خصلت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں اس کو فضول گفتگو کی بھی عادت ہے، اس کے بعد اس کے اندر بے حیائی بھی ہے، بد زبانی بھی ہے، جہاد کا شوق بھی نہیں ہے۔ اب یہ ساری ایک ایک کر کے نفاق کے اجزاء ہے، نفاق بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں، کرائٹیریا پورا ہو گیا، بندہ پورا منافق ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی حدیث سے عن عون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والعفاف والعی، اور فرمایا کہ عی اللسان لا عی القلب والفقہ من الایمان، وہن مما یزدن فی الآخرہ وینقصن من الدنیا وما یزدن فی الآخرہ اکثر۔
وأن البذاء والجفاء والشح من النفاق وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة وما ينقصن في الآخرة أكثر. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ عون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحاب سے سنا، نام نہیں بتایا انہوں نے کن سے سنا، عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے میں نے ایک صاحب سے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حیا، پاک بازی یعنی انسان کا پاکیزہ رہنا، حیا، پاکیزگی، کم بات کرنا اور سمجھ بوجھ ہونا، فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، بوجھ کو، سمجھ بوجھ ہونا اور انسان کے اندر، یعنی اور سمجھ بوجھ، دین کی سمجھ بوجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جو بندہ دین کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی سمجھ رکھتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں، اور یہ فقہ، قرآن و سنت کے فہم کو فقہ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن سے مسئلہ نکالا جائے، حدیث سے مسئلہ نکالا جائے، یا اجماع سے مسئلہ نکالا جائے، یا قیاس کے ذریعے سے کوئی مسئلہ ثابت کیا جائے، یہ مسائل کا جو یہ پورا جو نکلتے ہیں قرآن و سنت، قیاس، اجماع سے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے، اور جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ فقیہ کہلاتا ہے۔ تو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے سب سے بڑے فقیہ تھے صحابہ کے بعد، تو کہا کہ اس طرح فقہ یعنی اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ حیا ہو، عفاف ہو، عفاف کہتے ہیں پاکیزگی کو، اور عیہ یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ زبان کم بولنے والا ہو، گفتگو اس کی کم ہو، اور دین کی اس کو سمجھ ہو، یہ سب باتیں ایمان کی باتیں ہیں، یہ ایمان کے شعبے ہیں سارے کے سارے۔ اور فرمایا کہ یہ ساری باتیں اس کے نتیجے میں آخرت میں کی چیزوں میں انسان کی ترقی ہوتی ہے، اور دنیا میں بظاہر اس سے اس کو نقصان محسوس ہوتا ہے بعضوں کا، یعنی اس کو یوں لگتا ہے کہ اسے میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے، تو اور فرمایا کہ اس کا جو لیکن جو اس کا آخرت کا نفع ہے جو اس کے نتیجے میں اس کو ملے گا، وہ اس دنیا کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ان خصلتوں کے نتیجے میں، ان اخلاق عالیہ کے نتیجے میں اس کا کوئی دنیاوی نقصان بھی ہو جائے تو اس کے عوض میں آخرت کے اندر جو کچھ ملے گا وہ دنیا سے بہت زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ والآخرہ وما ينقصن فی الآخرۃ، اور شروع کے اندر فرمایا کہ وما یزدن فی الآخرۃ اکثر، اور جو اضافہ اس کی وجہ سے آخرت کے ثواب کے اندر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان البذاء بد زبانی، والجفاء درست مزاجی، بہت سخت قسم کا، بد زبانی تو زبان کا ہے، اور بد مزاجی یہ کہ ہر وقت ایک آدمی غصے میں رہتا ہے، اور ہر بد مزاج آدمی، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بات نہ کرو، بد مزاج آدمی یہ بہت زیادہ۔ تو اور والشح، شح کہتے ہیں بخل کو، کنجوسی کو، اور کنجوسی بخیل ہونا، خیر کے مصارف میں کہیں پر بھی خرچ نہ کرنا، تو فرمایا کہ یہ من النفاق، یہ سارے کے سارے نفاق کی باتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، اور اس کی وجہ سے، یعنی بخیل جو ہے پیسہ بچا رہا ہوتا ہے بظاہر اپنا، بخیل کا تو مطلب یہ ہے کہ خرچ نہیں کر رہا تو بچا رہا ہے، تو کہا بظاہر اس کی وجہ سے دنیا بڑھتی بھی نظر آتی ہے، دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے۔ وَيَنْقُصْنَ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا کہ دنیا کے فائدہ نظر آتا ہے لیکن در حقیقت یہ بندہ اپنا آخرت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اس نے کچھ اس بد مزاجی سے، درست مزاجی سے، بد زبانی سے، آپ نے دیکھا ہے کہ بعض شعبے ایسے ہیں، یہ بات کتنی حدیث کی صحیح آتی ہے کہ بعض شعبے ایسے ہیں کہ وہاں پر لوگ بد زبانی کے ذریعے کماتے ہیں، یعنی اگلے بندے کے ساتھ اتنی سخت کلامی کرتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی عزت کی وجہ سے ان پیسوں کا مطالبہ ہی نہیں کرتا ان سے، کہتے ہیں جی بس چھوڑ دیں، آپ اس پیسے سے بہتر ہے کہ اس بندے کی اتنی باتیں سن کر اس سے کچھ پیسے جو بندے کا حق ہوتا ہے اس کے اوپر واپس لینے سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس نے یہ کمائی اس کی جو آئی یہ اس کی بد زبانی کی وجہ سے، اس نے اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کو اس پر وہ کیا، تو کہا بظاہر اس سے، حدیث شریف میں آتا ہے بظاہر اس سے اس کی دنیا بڑھتی بھی محسوس ہوئی،
یعنی اسے کوئی کما لیا اس سے، کچھ پیسے آ گئے اس کے ہاتھ میں. بخیل کے ہاتھ میں بھی پیسے تو ہوتے ہیں، وہ تو خرچ نہیں کرتا، اسے تو جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ وہ ینقصن فی الآخرہ، لیکن آخرت کا اس نے اپنا نقصان کیا. اور پھر یہ نہیں کہ تھوڑا نقصان کیا، حدیث ختم اس پر ہوتی ہے وما ینقصن فی الآخرۃ اکثر، کا جو اس نے آخرت کا جو اس نے نقصان کیا وہ دنیا کے اس نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تھوڑے سے بہت ہی معمولی نفع کے عوض کے اندر اس نے اپنا آخرت کا بہت بڑا نقصان کیا. اور یہ علامات اور یہ شعبے جو ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ نفاق کے. ایک حدیث شریف اور پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ باب ختم ہو جائے گا. یا وقت پورا؟ ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں. ایک جو ہے وہ منافق کی صفات ہے، منافق کیسا، اور ایک آخری حدیث انشاءاللہ اس پر آئیں گی، اور وہ نفاق کی کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نشانیاں جس کے اندر ہوں تو اس کو اپنے بارے میں نفاق پہ ڈرنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بات ہو.